بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگ سورۃ الضحیٰ کو دل سے جانتے ہیں اور غالباً کئی بار اس سورت کا مفہوم بھی پڑھ چکے ہیں، جو کہ بالکل سیدھا لگتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے حقیقت میں اس سورت کے نزول کی وجہ کا جائزہ لیا ہے اور اس سورت کے ہماری زندگیوں میں اسباق عکس کیے ہیں۔ یہ سورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جب آپ پر 6 ماہ تک کوئی وحی نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ خواب کی صورت میں بھی نہیں۔ وحی نہ آنے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان دماغی حالت میں تھے، منفی اور افسردہ محسوس کر رہے تھے اور یقین کر رہے تھے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کو بھول گیا ہے اور آپ کو اب بطور نبی نہیں چاہتے۔ ناظرین، کیا ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی جذبات نہیں ہیں؟ ایسے وقت میں جب ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے، ہماری نماز میں خشوع و خضوع ڈگمگا جاتا ہے اور ہم اللہ سے اپنے تعلق میں کمی محسوس کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیا جا رہا، ہماری نماز کا دلوں پر مثبت اثر نہیں ہو رہا، اور سب سے برا احساس یہ کہ ہم خوفناک انسان ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا یا ہماری پرواہ نہیں کرتا۔ سورۃ الضحیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منفی احساسات سے نجات دلانے اور آپ کو امید، مثبت احساس اور یہ یقین دلانے کے لیے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ جب ہم بھی اس طرح کی افسردگی، اداسی اور ناامیدی کی حالتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی سکون، امید اور اللہ پر ایمان کی تازگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سورت کیا کہتی ہے؟ والضحیٰ، یعنی کہ چاشت کی قسم۔ جب آپ افسردہ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پہلی چیز سننے کی ضرورت ہے۔ اٹھو، سورج کی روشنی کو دیکھو۔ زندگی میں سب کچھ تباہی اور اداسی ہی نہیں ہے، آپ کو صرف تلاش کرنا ہوگا۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب اندھیرا چھا جائے۔ یہ آیت فوری طور پر اندھیرے کے بارے میں کیوں بات کر رہی ہے؟ ہمارے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کہ رات کا مقصد ہمیں سکون اور آرام دینا ہے۔ عام طور پر جب ہم افسردہ ہوتے ہیں تو ہم رات کو جاگنے اور سارا دن سوتے رہنے سے نیند کے بہت خراب انداز میں پڑ جاتے ہیں، اسی طرح ہماری ذہنی حالت خراب ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رات کو اپنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے آرام کے طور پر استعمال کریں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ مکروہ جانا اور نہ آپ سے ناراض ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی طاقتور آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی ہمیں بھولا ہے۔ افسردہ شخص کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور آخرت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت کی زندگی تمہارے لیے پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ کئی بار جب ہم افسردہ ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا میری ساری زندگی یہی گزرے گی؟ کیا یہ کبھی بہتر نہیں ہوگا؟ یہ آیت ان سوالوں کا کامل جواب کے طور پر کام کرتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ کہ آخرت یقیناً ہمارے لیے اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور مستقل جگہ ہے۔ یہ ہمیں جنت میں اپنا مقام حاصل کرنے کے منتظر بناتی ہے اور ہماری زندگی میں کسی بھی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ایمان کے عارضی امتحان کے طور پر دیکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں بہت بڑا انعام دے گا اور ہم خوش ہوں گے۔ یہ انعام جنت کی صورت میں ہوگا۔ کیا یہ سننے کے لیے سب سے اچھی بات نہیں ہے کہ جب آپ اس دنیاوی زندگی اور اس کی پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ اس آیت کے بعد اللہ ہمیں سورت کے پہلے نصف میں اپنے اعلانات اور وعدوں پر یقین کرنے کی وجہ فراہم کرتا ہے۔ اب ہم سے بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں یتیموں کے بارے میں یہ آیت ہم میں سے اکثریت سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کئی بار ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی پرواہ کرتا ہو۔ اس وقت آپ کے پاس واحد کون تھا؟ اللہ، یقیناً اللہ تھا۔ یہ وہی تھا جس نے آپ کی دیکھ بھال کی اور زندگی کے اس مرحلے سے آپ کی رہنمائی کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پیدائشی طور پر مسلمان ہونے کے باوجود ماضی میں خود کو گمراہ اور اسلام سے دور پایا؟ یہ اللہ ہی تھا جس نے ہمیں وہ ہدایت دی اور ہمیں سیدھے راستے پر اور اپنی طرف لوٹایا اور ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔
ہم میں سے بہت سے لوگ شاید اپنی زندگی میں بہت سے ایسے ادوار سے گزرے ہوں جب ہمارے پاس پیسے اور دولت کی کمی رہی ہو۔ اب جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی نے ہمیں وہ رزق کسی نہ کسی شکل میں دیا اور ہمیں ان مشکل مالی حالات سے نکالا۔ جب کوئی شخص افسردہ ہوتا ہے تو اسے یا اس کی مثالیں دیتا کہ اللہ نے ماضی میں ان کی کس طرح مدد کی، ان کے مستقبل کے لیے اس صورت میں کیے گئے وعدوں پر ان کے یقین کو اور بھی مضبوط کرے گا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ افسردہ لوگ زیادہ تر ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی ممکنہ طور پر اس سے بدتر صورتحال میں نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت ہمیں ان لوگوں کو دیکھنے کی یاد دلاتی ہے جو ہم سے بھی بدتر حالات میں ہیں۔ جب ہم نا امید اور افسردہ ہوتے ہیں، یتیموں کو دیکھیں جن کا کوئی خاندان یا پیارا نہیں ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور والدین میں جو ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے سروں پر چھت ہے، دسترخوان پر کھانا ہے، اور ہم اب بھی سوچتے ہیں کہ ہم خراب حالت میں ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو۔ ایک اور مثال بیکاری کی ہے۔ ایک بار پھر ان سے بہت سی مادی نعمتوں کی یاد دلانے کے لیے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں خوراک، لباس، رہائش۔ ہم میں سے کتنے لوگ بھوکے سو گئے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں یا جانے کے لیے گھر نہیں ہے؟ یتیم اور بھکاری کی یہ مثالیں ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلسل یاد دلانا چاہیے، اپنی افسردگی پر قابو پانا چاہیے اور شکر گزاری کے لیے دوبارہ اللہ سے اپنا رابطہ استوار کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ آخری آیت اللہ کے ساتھ اس تجدید ایمان اور بندر کو برقرار رکھنے کے بارے میں ہے۔ غور و فکر، تسبیح اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بات کرنے سے یا تو حلقہ احباب کے لحاظ سے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ گفتگو یا دعوت کے معاملے میں ذکر قرآن پڑھنا اور اس طرح کے لیکچر سننا بھی اللہ کی یاد کو اپنے دل کے قریب رکھنے کے بہترین طریقے ہیں۔ اگلی بار جب آپ اپنے ایمان کی سطح اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق سے منقطع اور افسردہ محسوس کریں، سورۃ الضحیٰ پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا ایمان بحال کرے گی اور اللہ کی عظمت اور قدرت پر آپ کا یقین اور بڑھے گا۔